ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا بچہ آریان ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے سب سے اچھے دوست لیہان اور نورا بھی ہمیشہ اس کے ساتھ شامل ہوتے۔ آریان کے دادا اکثر اسے پرانی کہانیاں سناتے جن میں جادوگر، چھپے خزانے اور پراسرار جزیرے شامل ہوتے۔ ایک دن آریان اور اس کے دوست کھیلتے کھیلتے گاؤں کے کنارے ایک پرانا نقشہ تلاش کر لیتے ہیں۔ نقشے پر ایک جزیرہ دکھایا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک جادوگر نے ایک خزانہ چھپا رکھا ہے۔ آریان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے کہا، ہمیں یہ خزانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ لیہان تھوڑا ڈرا ہوا تھا لیکن نورا نے ہمت دلائی، ہم سب ساتھ ہیں، کچھ بھی ہو ہم جیت جائیں گے۔ اگلی صبح تینوں دوست کشتی لے کر سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ سمندر میں لہریں بلند تھیں لیکن آریان کی ہمت نے سب کو حوصلہ دیا۔ کئی گھنٹے بعد وہ جزیرے پر پہنچے۔ جزیرہ ہرا بھرا، عجیب و غریب پرندوں اور روشن پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ جزیرے کے بیچ میں ایک پرانا قلعہ تھا جو نقشے میں نشان زد تھا۔ قلعے تک پہنچتے پہنچتے وہ تینوں ایک عجیب سا درخت دیکھتے ہیں جس کے پھل سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ آریان نے کہا، یہ تو یقینی طور پر جادوئی ہے۔ لیہان نے پھل کو ہاتھ لگایا اور اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایک چھوٹا جادوگر نمودار ہوا۔ اس نے کہا، تم لوگ کس لیے یہاں آئے ہو؟ یہ خزانہ آسانی سے نہیں ملتا۔ نورا نے جواب دیا، ہم صرف اپنی ہمت اور دوستی دکھانے آئے ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جادوگر مسکرایا اور ایک پہیلی دی، اگر تم اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 مشکلات حل کرنی ہوں گی۔ پہلی مشکل، خوف کے جنگل سے گزرنا۔ دوسری مشکل، چیختی ہوئی جھیل کو پار کرنا۔ اور آخری مشکل، پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے درندے کو پرسکون کرنا۔ بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پہلی مشکل واقعی خوفناک تھی۔ جنگل میں ہر طرف سائے اور عجیب آوازیں تھیں، لیکن آریان نے سب کو ہمت دی اور وہ سب ایک ساتھ چلتے رہے۔ جنگل کے درمیان لیہان نے ایک چھوٹے بندر کی مدد کی جو پھنس گیا تھا، اور بندر نے ان کی مدد سے درختوں کے راستے دکھائے۔ چلی گئی رات، وہ چیختی ہوئی جھیل تک پہنچے۔ جھیل کے پانی میں عجیب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن نورا نے ہمت دکھائی اور کشتی سے جھیل پار کر دی۔ درمیان میں پانی کے اندر سے جادوگر کا ایک چھوٹا سا پانی کا جن نمودار ہوا، لیکن جب بچوں نے اس کی مدد کی اور احترام سے بات کی تو وہ انہیں محفوظ راستہ دکھا گیا۔ آخر میں وہ پہاڑ کے اندر پہنچے۔ وہاں ایک بڑا درندہ سوتا ہوا تھا۔ آریان نے سوچا کہ اسے جگانا خطرناک ہوگا، لیکن نورا نے ایک نرم دھن گانا شروع کر دیا۔ درندہ آہستہ سے جاگا، لیکن بچوں کی محبت اور نرمی دیکھ کر وہ غصے میں نہ آیا بلکہ خوش ہو گیا۔ درندے نے اپنی گود میں ایک چمکتی ہوئی صندوق دی اور کہا، یہ خزانہ تمہارے دل کی سچائی، ہمت اور دوستی کی وجہ سے تمہیں ملا ہے۔ صندوق کھولنے پر وہ حیران رہ گئے۔ خزانے میں سونے اور جواہرات کے علاوہ ایک چھوٹا جادوئی کتاب بھی تھی جس میں دنیا کے سب سے دلچسپ جادوئی راز چھپے ہوئے تھے۔ واپسی کے سفر میں بچوں نے بہت کچھ سیکھا، ہمت، دوستی اور نرمی سے مسائل حل کرنے کا۔ گاؤں والوں نے بچوں کا استقبال کیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سب نے اپنی مہم کی کہانی سنائی اور سب حیران رہ گئے۔ آریان، لیہان اور نورا کی یہ مہم گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ اور جادو کی کتاب ہمیشہ انہی کے پاس رہتی تھی۔ کتاب کی مدد سے وہ سارے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، جو بھی جتنے بھی پریشان لوگ ہوتے تھے سب کی مدد کرتے تھے، جس وجہ سے سارے گاؤں کے لوگ ان بچوں سے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور یوں آریان اور اس کے دوست ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ سب سے بڑا خزانہ صرف سونا یا جواہرات نہیں، بلکہ دل کی سچائی، ہمت اور دوستوں کی محبت ہے۔